سفر حیات کا چاہے تمام ہوتا رہے، ہزار درد ہو ذکر امام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے، سلام ہوتا رہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ خوش آمدین تمام شمدہ چینل اسما بس ہوٹل طرف زیارت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام۔ مقام زمین کربلا آپ غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کے باب قبلہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ارباب اعزاء، غازی کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ مولا عباس جو محافظ حرم تھا، جو علمدار لشکر حسینی تھا، اس کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کربلا میں کھڑے ہوئے ہو، سن 61 ہجری کی کربلا کو یاد کرتے جاؤ اور حسین کی غربت کو یاد کرتے جاؤ۔ ارباب اعزاء، مسائب جب اپنے دیار اپنے بارگاہ میں پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جاؤ ذرا تصور کرو کربلا کا، ذرا کربلا کا تصور کرو۔ آپ کے سرزمین کربلا میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا بس عباس کی غربت کو یاد کریں، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم روشنی کے لیے وہی کافی ہے کہ غازی ابوالفضل عباس جو علمدار حسینی تھا، اس پر ظلم کے پہاڑ ایسے توڑے گئے کہ ہر واقعہ تھا کسی شہید کو ایسے شہید نہیں کیا گیا جیسے غازی ابوالفضل عباس کو شہید کیا گیا۔ انسان کا جس زندگی میں ہاتھ کا کٹنا بڑا مشکل امر ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے دونوں بازو قلم ہو جائے اسے ابوالفضل عباس کہتے ہیں۔ یہاں تک اگر ہوتا ارباب ایسا برداشت تھا، لیکن تاریخ نے عجیب منظر لکھے کہ جب دونوں بازو قلم ہو گئے، ایک آنکھ میں تیر لگا اور ایک مرتبہ عباس گھوڑے پر پڑھ گئے، چاہتے ہیں کہ تیر میں نکالے، لیکن بے بسی کا عالم یہ ہے کہ بازو قلم ہو چکے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکایا اور گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہتے تھے، ایک ملعون آگے بڑھا اور ایک غضب ہو گیا، ایسا لوہے کا گرز عباس کے سر پر مارا اور عباس برداشت نہ کر سکے۔ اجرکم اللہ، یہی ہم نے کیا ہے۔ شرم کر کے مت رونا، اس لیے کہ غازی وہ غازی ہے جو مدینے سے کہتا رہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دو، لیکن حسین کہتے رہے عباس ابھی کربلا نہیں آئی، عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ ارباب اعزاء، پھوٹ پھوٹ کے مت روئیے گا۔ زینب اولیاء مقام کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ وہ زینب اولیاء مقام جو اہل حرم سے کہتی رہی بیوی گھبراؤ نہیں، میرا جری زندہ ہے، میرا 32 سالہ بھائی ابھی زندہ ہے، تمہارے پردے کی میں ضمانت لیتی ہوں، لیکن اللہ سن 61 ہجری ظہور کے بعد اور خون میں ڈوبا ہوا یہ ولد دیکھا، سکینہ نے موزے کو پھینکا، ارے بابا کی آواز لپٹ گئی، اے بابا سکینہ قسم کھاتی ہے آج کے بعد پانی نہ مانگے گی، ارے میرے چچا کو واپس۔ ہر باب اللہ، یہی وہ منظر تھا جب سے مقام نے دیکھا میرا 57 برس کا بھائی اسے نظروں کو جھکائے ہوئے خون میں تلنے قلم لے کر، اے زینب ارے ذرا عالم کو سنبھالو، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جوڑا، اے بیویوں مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے پردے سے واپس
کرتی ہوں میرا غازی ناراض ہے کاش عباس نہ مارے جاتے کاش عباس نہ مارے جاتے اور دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے لاش عباس پہ شبیر بھکا کرتے تھے بھائی تم بعد ہمارے جاتے بھائی تم بعد ہمارے جاتے کاش عباس نہ مارے اور اس طرح لگتی ناک بھر کہ کلے جین سنا اس طرح ہوتی نہ سارا نہ زینب کے سہارے جاتے کاش عباس نہ مارے اور گردن شاہ پہ یوں میں نہ خنجر چلتا کاش عباس نہ مارے جاتے قیامت کا مقام غازی ابوالفضل عباس کی نظریں ہمیں دیکھ رہی ہیں اے غازی ہم تیرے غمگسار آئے ہیں غازی تیرے غمخوار آئے ہیں ہمارے عشقوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اے مولا ہم خطا کار بہت ہیں ہمارے نصیب میں کربلا آنا نہیں تھا لیکن تیرا آنا ہوا ہم کربلا آ گئے مولا ہم بہت خطا کار ہیں ہمارے نصیب ایسے نہیں تھے ہم تیری زیارت کو آتے یہ تو تیرا کرم تھا کہ تو نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا ارواح اعظم انہی آنسوں کے ساتھ قصد زیارت اور اس میں دخول پڑھیں زیارت مولا عباس علیہ السلام پڑھتے ہیں قربت الى اللہ بسم اللہ الرحمن اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حکیمہ حسن کا حسین مولا حکیمہ مولا حکیمہ حسن مولا حکیمہ تم نے میرے بیٹے لیے چھوڑ کے مار ڈالا تم نے میرے بھتیجے قاسم کے لاش کے ٹکڑے پامال کر دیے اور وہاں میں آگا ایک تاریخ کے جملہ ہے قیامت کا جملہ کہ حسین جنگ کر رہے تھے آواز ندائی بل من ناس یسونا اور وہاں میں آگا یا ایھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ استغفار کو نیام میں رکھ لو اپنے صبر کے جوہر دکھاؤ یہی وہ زمین کربلا تھی بس ایک روایت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاریخ کے عجیب چیز ہے تاریخ نے لکھا امام رسول کربلا کو امام زمانہ زیارت نہیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس حسین مظلوم کربلا کو جسے رولا رولا کر ذبح کیا گیا میرا سلام ہو اس زندے مظلوم پر جس کو مسلح کر کر ذبح کیا گیا اور وہاں میں تاریخ کے عجیب جملے ہیں ڈکشنری میں جا کر آپ دیکھ لیجیے گا مسئلہ اسے کہتے ہیں اور امام اعظم آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کو جس طریقے سے ذبح کیا گیا ڈکشنری میں بھی جا کر اس لغت کو دیکھ لیجیے گا کہ لفظ کے معنی کیا ہے امام سید سجاد جب بھی یہ تصور کرتے تھے روتے ہائے میرا بابا وہ کیا مصیبت تھی ڈھونڈ رہی ہے ارے سب کی نظریں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح
چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہر پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح پہ غش کھا کے گری ہے زینب، اور چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، لاش سے بیٹھی ہے پھر اٹھ کے گری ہے زینب، اور بھی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نبے، بھی بچانے کو جو نکلی تھی مدینے سے نبے، ارے بچ گیا دین مگر کیسے، لوٹی ہے زینب، درمیانوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ بین الحرمین۔ امام زمانہ بلند تر سلوات، روزے ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ جنت البقیع کو بھی یاد کریں۔ خلق میں جاری ہے شیون، سوگ میں ڈوبی ہے دنیا، ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا، ٹوٹ کر گرتی چٹانیں، دم پہاڑوں کے اکھڑتے، جو پڑے توچ پر مسائب، وہ پہاڑوں پر جو پڑتے، پھٹکے ہوتے ریزہ ریزہ
ریزا پھٹکے ہوتے ریزا ریزا ہائے زہرا ہائے زہرا جو سہے تو نے مصائب سہ نہ پاتا روز روشن مستقل تاریکیوں میں ڈوب جاتا روز روشن ختم ہو جاتا اجالا ہائے زہرا ہائے زہرا اور تیرے ظالم دشمنوں پر ہو صدا لعنت خدا کی تیرے ظالم دشمنوں پر ہو صدا لعنت خدا کی تیرے گلشان کے گلوں پر ظلم کی وہ انتہا کے دشت غم میں روند ڈالا دشت غم میں روند ڈالا ہائے زہرا ہائے زہرا اور ہر طرف ویرانیاں ہیں تیری تربت بے نشاں ہے تیری تربت بے نشاں ہے تیری تربت کا مقدر سلسلہ در سلسلہ ہے تیرگی ظلمت اندھیرا ہائے زہرا ہائے زہرا اور ہے محل شاہوں کے روشن تیری تربت بے دیا ہے بس میری طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ لوگوں کے لیے ایک ناچیز کی طرف سے لیتے جائیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا تا حیات جو آپ کے کام آئے گا. اذان کا وہ کیا ہے؟ ہر انسان جب کربلا آتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، ہدیہ لے کر جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی ماشاءاللہ سبھی. اور یہی محبت کی پہچان ہوتی ہے، عشق کی پہچان ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر جاتا ہے، ہدیہ. اگر کچھ نہ کچھ صحیح، کم سے کم ایک کپڑا تو لے کے جاتا ہے زری سے مس کر کے کہ میں فلاں کو دوں گا، فلاں کو دوں گا، اپنے چاہنے والے. ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا. تو کم سے کم ایک کپڑا زری سے مس کرتے ہیں، خوب مس کرتے ہیں، ہر زری سے مس کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میں کسی منزل پر لے جانا، جب متوجہ رہیں گے تو محسوس ہوں گے. کپڑا لے کر جاتے ہیں، آپ پہنچے اپنے دیار میں، جوار میں، اتفاق سے اگر آپ کے ہاتھ سے وہ کپڑا چھپ کر زمین پر گر جائے تو آپ کے تیور بدل جائیں گے. جبین پر شکر، خبردار، کیا تمہیں تمیز نہیں ہے یہ حسین کی زری سے مس ہو گیا ہے، اس کو زمین پر گرا دیا ہے کہ نہیں؟ توجہ چاہتا ہوں گرامی، مجھ سے جڑے رہیے گا. ایک منزل معراج پر لے جانا چاہ رہا ہوں. آپ کپڑا مس کر کے لے گئے، اتفاق سے زمین پر گر گیا، آپ کے تیور بدل گئے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اٹھاتے ہیں، کبھی ہونٹوں سے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لبوں پر لگاتے ہیں. اس کو بوسہ دینے کے بعد کبھی جزدان میں رکھا جاتا ہے، کبھی قرآن میں رکھا جاتا ہے، کبھی کتابوں میں رکھا جاتا ہے، کبھی طاقوں میں رکھا جاتا ہے، کبھی الماریوں میں سجا کر. کیوں؟ تاکہ یہ پاک و پاکیزہ چیز ہے. کیوں بھائی؟ کیا حسین کی زری سے مس ہو گیا ہے، عباس کی زری سے مس ہو گیا ہے. خدا را انصاف کرنا عزادار مظلوم کربلا. یہ کپڑا بے جان ہے کہ جاندار؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ بے جان ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. آئیے دکان پر رکھا ہوا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آپ نے خریدا، زری سے مس کیا، اس کی اتنی عظمت ہو گئی. کبھی آپ اس کو گندگی سے محفوظ کر رہے ہیں، کبھی اس کو نجاست سے محفوظ کر رہے ہیں، کبھی زمین سے اٹھا جان کپڑا اگر زری سے مس ہو جائے تو اس کی اتنی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں. خدا را آپ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حسین کی زری سے مس ہو کے جا رہے ہیں. اپنے کو گناہوں سے محفوظ رکھنا، جھوٹ سے محفوظ رکھنا، کثافتوں سے محفوظ رکھنا.
मस हो जाए तो उसकी इतनी अजमत, हम तो अपने पूरे जिस्म को मस करके जा रहे। ये वो बारगाह है जहां पर जर्रों को आफताबी मिलती है, जहां पर गरीबों को सिकंदर बनाया जाता है, जहां पर बीमारों को शिफायाबी मिलती है, जहां पर फकीरों को मुल्के सुलेमानी अता की जाती है। ये वो दर है। आज बाबुल हवाइज की बारगाह में बैठे हुए हैं, मैं क्या पढ़ूं? इस क़यामत के मकाम पर ये सामने कब्र इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम, ये सामने इस जाली के बैक साइड में 30 कदम का फासला मुश्किल से है। असल कब्र यही सतह जिस पर आप बैठे हुए ना, यही तवाफ पानी शर्मिंदगी के साथ कब्र अब्बास से टकरा रहा है। ए गाजी तेरी वफा को सलाम, ए गाजी तेरी प्यास को सलाम, ए गाजी तेरी शुजाअत को सलाम। शर्मिंदगी के साथ थपड़े मार रहा है। अरबाब आज़ा आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई ना, गाजी को पुरसा देने के लिए आए हो। आज शहादत जनाब सैयदा है। हर मजलिस में बीबी टूटी हुई फसलों को संभाले हुए अपना रुमाल हर अज़ादार के सामने लेकर खड़ी होती थी। लाओ मेरे हुसैन के हक का सुलाओ। मेरा दिल कहता है आज हुसैन नहीं, एक तरफ से अब्बास रुमाल लिए हुए होंगे, एक तरफ से हुसैन खड़े होंगे। ए अज़ादारों, लाओ हमारी तो प्यारी माँ का आंसू लाओ। शर्म करके मत रोइएगा। अरबाब आज़ा जब रसूल इस दुनिया से जाने लगे ना, रसूल ने एक वसीयत की थी, ए अली तुम्हें पता है मेरे बाद कितनी मुसीबतों का सामना करना है? मौला क्या बात है? कि अली सब्र जरूर करना पड़ेगा। मौला खैर तो है कि अली मेरे बाद फातिमा के दर को चलाया जाएगा। क्या अली कैसे, मोरे रसूल खुदा कैसे सब्र करूँगा? अली तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। अली ने गर्दन को झुकाया, भले या रसूल अल्लाह, इंशाअल्लाह रसूल खुदा मैं सब्र करूँगा। कि अली फातिमा के जलते हुए फातिमा को दरबार से खाली हाथ लौटाया जाएगा। कहा ए रसूल खुदा कैसे सब्र करूँगा? अली तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। तारीख ये बयान करती है, रसूल बयान कर रहे थे, अली तुम्हारे गले में रस्सी का फंदा डाला जाएगा, तुम्हें मदीने की गलियों से खींचा जाएगा, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। तारीख ये बयान कर रसूल बयान कर रहे थे, अली सुन रहे थे। लेकिन एक मर्तबा रसूल ने ये कहा, ए अली तुम्हें पता है फातिमा का पहलू तोड़ा जाएगा। तारीख करती है जो अली बैठा हुआ भी सुन रहा था, फौरन खड़ा हो गया, हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह ये मुसीबत अली जीते जी अपनी आंखों से ना देख पाएगा कि अली तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह मैं सब्र जरूर करूंगा, लेकिन अपनी बेटी फातिमा से कह देना कि जब तुम्हारा पहलू टूटे अरे अली को मदद के लिए ना पुकारे। अज़ादारों आप समझे, अरे फातिमा ने अली को क्यों ना पुकारा? या मेहदी, या मेहदी। अल्लाह अकबर, यही हकीकत है मेरी माए बहने। तुम जानती हो माँ का दिल बड़ा नाजुक होता है। अरबाब आज़ा एक छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, माँ के तमाचे लग रहे थे, छोटे बच्चे देख रहे थे, ज़ैनब खड़ी देख रही थी, अम्मा के ताज़ियाने मारे जा रहे हैं, क्या आलम रहा होगा। अरबाब आज़ा आयतुल्लाह महद खुरासानी कहते हैं, अगर एक इंसान की कोई हड्डी का डॉक्टर हो उससे जाके पूछेगा किसी इंसान की एक उंगली टूट जाए तो उसकी जिंदगी बेचैन हो जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। सलाम हो सैयदा तेरी अज़मतों को, सारी फसलियां तोड़ दी गई, 95 दिन ना जाने कैसे जिंदा रही। वाह 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 मुसीबत। अल्लाह अकबर। अरबाब आज़ा शर्म करके मत रोइएगा। शहजादी इस दुनिया से अरबाब आज़ा जा रही है। उम्मे सलमा देखो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। सुनिए अरबाब आज़ा कितनी मजलूमा है सैयदा, कितने मजलूम है मौलाए कायनात। एक जब आखिरी दिन था ना शहजादी का, आज रोज़े शहादत है, बस मैं कुछ मसाइब आपके सामने पढ़ूंगा, आपको मेरा साथ देना है। अरबाब आज़ा मजलूमियत कितनी है शहजादी की। आखिरी दिन था, एक मर्तबा फिजा से कहती, फिजा देखो आज जब अली घर पे आए
तो तुम्हें दरवाजे की कुंडी नहीं खोलना है, मैं खुद जाकर दरवाजे की कुंडी खोलूंगी। एक मर्तबा दक्कुल बाब हुआ, शहजादी उठी पसलियों को सहारा देते हुए, एक मर्तबा दरवाजा खोला, क्या देखा, अली सामने से आए, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। सुरेंगे बाब ऐसा, अब जैसे इस माजरा देखा मौलाए कायनात से रहा न गया। क़यामत के जुमले हैं, बर्दाश्त कर सके तो कर लेना। ए शहजादी खैर तो है, आज आपने दरवाजा खोला है और सलाम कर रही है कि अली मैंने सुना है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। ए अली मैंने सुना है एक मर्तबा, अरे अली ने नजरों को झुकाया, ए शहजादी अगर सलाम ना करे तो खैर, अरे इंतहा ये हो गई अली सलाम करता है कोई जवाब नहीं देता। अल्लाहु अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय मजलूम करबला के। लो शहजादी इस दुनिया से चली गई, अरबाब अज़ा रसूल की इकलौती बेटी मुसीबतों से घिरी हुई इस दुनिया से चली गई। उम्मे सलमा जब मेरे बेटे आए पहले उनको खाना खिलाना। एक मर्तबा शहजादे दाखिल हुए, कहा ए नानी उम्मे सलमा हमारी माँ कहाँ है? बेटा आराम कर रही है, पहले खाना खा लो। सुनेंगे? कहा नानी आपको पता नहीं है हम अपनी अम्मा के बगैर खाना नहीं खाते। इमाम ज़ादे थे, इमाम थे। अरे दरवाजा खुला, क्या देखा कि अम्मा इस दुनिया से जा चुकी है। अरे 7 साल की कोई उम्र नहीं होती, 5 साल का कोई बरस नहीं होता। दोनों छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए अरे मस्जिद की तरफ गए, दामन को चाक किया, अपने सर से अमामे को फेंका। अली ने हसैन को दौड़ते हुए आते हुए देखा, ए मेरे लाल खैर, ए बाबा अम्मा मर गई, ए बाबा। अशरकुम अला सहरा, शुरू करके मत रोना। आज शहजादी को पुरसपेश करने हुसैन को अकबर के लाशे पर जाते हुए देखा, एक अली को जहरा की तरफ, अरे जब अकबर की तरफ हुसैन गए ना जाने कितनी बार जमीन करबला पर गिरे। तारीख ये कहती है अली जब घर की तरफ दौड़े, अरे कई मर्तबा जमीन पर गिरे, या सहरा या सहरा या सहरा। लो शहजादी इस दुनिया से जा रही है, वसीयतें हो गई, ए अली मेरे जनाजे को रात में उठाना। ए अली जिसने मुझ पर जुल्म ढाया है उनको मेरे जनाजे में शरीक ना होने देना। ए अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना। देखो मेरे हुसैन को बड़ी प्यास लगती है, इसको पानी पिला देना। सुनेंगे अरबाब आज़ा? अब रात में जनाजा उठा, बस मैं मजलिस तमाम करने जा रहा हूँ। अरबाब आज़ा खुलकर पुरसा पेश कर लीजिएगा, दुनिया में फिर हमें मौका नसीब होना हो। गाजी की नजरें देख रही है, हुसैन मौजूद है, अरबाब आज़ा पुरसा दे लीजिएगा। अब जनाजा लेकर चले। तारीख ने अजीब मंजर लिखा, खुदा की कसम रोने के लिए काफी है। बुजुर्गों से माफी चाहते हुए अरबाब आज़ा, मुझे कहा जाता है कि मैं बड़े सख्त मसाइल पढ़ता हूँ, लेकिन क्या किया जाए, तारीख में इतने संगीन मसाइल मौजूद है। अरबाब आज़ा अब जनाजा लेकर चले हैं, कब्र खोदी गई, शहजादी का लाशा उठाया, एक मर्तबा कब्र के हवाला करना चाहते थे कि 2 हाथ नमोदार हुए। अरबाब आज़ा आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, ये किसी और के हाथ नहीं है, ये रसूल खुदा के हाथ थे। ए अली लाओ मेरी अमानत के हवाले कर दो। अब जैसे रसूल की आवाज को सुना, हुसैन अली के कदम डगमगाने लगे, हाथ थरथराने लगे। या रसूल अल्लाह मैं कैसे फातिमा को आपके हवाले करूं? अरे जब आपने मुझे फातिमा को दिया था, अरे फातिमा का हाथ जालिम था, अब फातिमा का हाथ टूट चुका है। अरे जब फातिमा को दिया था तो रुखसार नीले न थे, और जब फातिमा मेरे घर आई थी फसलियां सही थी, अब फसलियां टूट। यही हफ्ते गिरिया है, शर्म करके मौत रोइएगा। गाजी की बारगाह में बैठे हुए हैं ना, तो गाजी को पुरसा देना है। अरबाब बस 2 मिनट दे दीजिए और आपकी जहमत तमाम। अरबाब आज़ा आपने सुना है ना, इस मैदान करबला में जहाँ बैठे हुए हैं ये मकबरा था जहाँ पर लाशें बिखरे हुए पड़े हुए थे। शाम गरीब आई, हर शहीद के सर को काटा गया, हर शहीद के सर को काटा गया है और 9 के नेज़ा पर बुलंद किया गया। अरबाब आज़ा 9 के नेज़ा पर बुलंद किया गया। उमर साद ने सरों की गिनती करना शुरू की। उन्होंने जब सरों की गिनती करना शुरू की तो एक सर कम नजर आया। फौरन कहता है हमने 72 शहीद किए हैं, ये तो 71 सर नजर आते
دہراتے ہیں ایک سر کہاں ہے؟ سنیں گے ارباب اعظم. شمر ملون کہتا ہے کہ ہمیں عباس کا سر زمین پر پڑا ہوا ہے. جب اس کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو بلند نہیں ہوتا. جب اس کے ہاتھ لگاتے ہیں اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی, لیکن جب ہاتھ لگاتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. علماء نے بیان کیا ارے غیرت عباس نے گوارا نہ کیا سامنے زینب ننگے سر ہو, ارے عباس کی آنکھیں. اللہ اکبر, ہو گئی قیامت برپا. یہی آپ نے گریا ہے, شرم کر کے مت روئیے گا. عمر سعد کہتا ہے اب قیامت کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں, بزرگوں سے معافی چاہتے ہوئے, جن کا دل کمزور ہے ان سے معافی چاہتے ہوئے. بڑی قیامت کی مجلس ہونے جا رہی ہے. سنیں گے ارباب ایسا ایک مرتبہ جیسے ہی کہا اچھا اگر عباس کا سر بلند نہیں ہوتا تو ایک کام کرو, عباس کے کان سے دوسرے کان میں سوراخ کرو, اس میں رسی کو ڈالو. سمجھ میں آیا رشید کا سر موقع نیزہ پر, عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. کاش عباس نہ مارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے, کاش عباس نہ مارے جاتے. اور دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے, لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے. بھائی تم بعد ہمارے جاتے, بھائی تم بعد ہمارے جاتے, کاش عباس نہ مارے. سب پڑھیں پرسہ دیں گے, ماتم کریں گے. کاش عباس نہ مارے جاتے, کاش عباس نہ مارے. جواب کاش عباس نہ مارے جاتے. اور اس طرح لگے تین اکبر کے کلیجے میں سنا, اس طرح ہوتی نہ سادات کہ تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو نہ کٹے, چاہے مشکیزہ چھنے یہ مگر ہو نہ سکا, تیرے بازو ہے جدا, کچھ پہ ہے تشنا کبھی نہ آیا. جزاک اللہ. نہ سر سے چھنی ہے صدا میری نہ آیا غازی. اور دھوپ میں تو آباد تھا گھر ہے برہنا میرا سر, کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا, اس بغل کو باخدا تجھ سے ڈھارا رشتی بڑی نہ آیا غازی. بتاؤ بی بی زینب کی فریاد, اور آ گئی شام علم, لٹ گئے دہل حرم, ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا غلو. اور پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے
کیا کہوں شعر میرے پیردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے اور خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا سے چھینی اور بی بی زینب کی سب سے بڑی مظلومیہ مولا غازی کو پرسا دیں اور کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ارے ناز تھا جس پہ تجھے اپنا نہ اسے ناز تھا جس پہ تجھے اپنا نہ اسے اور میں اٹھیں لگایا ماتا سے چینی مولا سجاد کی مظلومیت کا پرسا بی بی سکینہ کی مظلومیت اور قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اور اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی نہ آیا غازی مکتب پڑھ رہا ہوں مولا حسین کو پرسا دیں اور رویا نے آن قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا قلم زخمی زینب کا جگر خوفی شاہ کسے زخمی زینب کا جگر خوفی شاہ کسے اور قائے خیموں میں شبیر تو نہ گایا آل عمران کہا اور سلطان کہا کہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی خدا سے چھینی صدا دے محمد والے محمد بلندر سلامات اے عباس میں تیری بہنگاہ میں آ گئے اس زینب اولیاء مقام کا پرسا لے کر جز کربلا سے کوفہ سے شام کہتے ہیں عباس میری چادر عباس میرا پردہ عباس میری چادر عباس میرا پردہ نیت کرنے کی زیارت پڑھتے ہیں قربتاً اللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ
السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. روزہ امام حسین علیہ السلام. چھوٹے بچوں کی سید شباب